اے گیسوئے پاک اے ابر کرم، قسم دنیا کے جھوٹوں میں سے بہت بڑا جھوٹ کربلا کی یہ کہانی ہے۔ تو جو بھی پوسٹیں آ رہی ہوتی ہیں آنکھ بند کر کے یقین نہ کر لیا کرو۔ اور یزید کو رحمہ اللہ کہنا بہتر ہے بجائے اس پر لعن طعن کی جائے۔ بھئی درست ہے یہ بات اس کی کسی حد تک۔ You said that Yazid, may Allah be pleased with him. یزید اور وہ قصے کہانیاں وہی لے کے صبح سے شام ایک ہی ٹاپک ہو اور پوری قوم اسی پہ چل رہی ہو، تو اس کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق بولو بھائی نہیں ہے۔ کچھ لوگ یزید کو گالیاں دیتے ہیں، کچھ رحمت اللہ علیہ تم کچھ بھی نہ ہو کہو، خاموش رہو۔ جن چیزوں سے اللہ نے ہم اس زمانے میں نہیں تھے، ان جنگوں میں شریک نہیں تھے، تو پھر ہم بلا وجہ اپنی طرف سے فتوے لگا کر اپنے آپ کو گناہ گار کیوں کریں؟ اور یاد رکھیے کسی کے گناہ کبیرہ کرنے سے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، یہ اصول یاد رکھیے۔ اگر کوئی انسان نے زنا کیا تو کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ بولیے، آپ بولیں گے مسلمان نہیں، اس کو لوٹ لو، اس کو مار دو۔ کسی نے چوری کی تو کیا مسلمان نہیں ہے وہ؟ اسی طرح اگر کسی نے قتل بھی کیا ہے اگر، تب بھی وہ اسلام سے خارج نہیں ہوا۔ اور ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے یزید نے توبہ کر لی ہو موت سے پہلے۔ آپ اور میں تھے کیا اس کی موت کے وقت؟ ہم تھے موت کے وقت ان کے کہ ہم دیکھ رہے تھے ہاں بھائی توبہ نہیں کیا، پورا کہہ سکتے۔ سوال یہ یزید تو خلیفہ ہے وقت کا، واقعہ ہو رہا کربلا میں، وہ ہے شام میں۔ اگر اس نے کہا بھی تو اس نے ذاتی طور سے تو قتل نہیں کیا نا، خود شامل ہے کہ اس نے قتل کیا نہیں۔ اختلاف کی کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی آپ سے قطعاً نہیں پوچھے گا کہ آپ نے یزید کو رحمہ اللہ کہا یا نہیں کہا، تو جو کہتا ہے آپ اسے کہنے دیجیے، اگر نہیں کہتا ہے تو اس کے لیے کوئی۔ بے حد بہادر، بے حد صاحب داد و دہش، بے حد سخی، تو ایک طرف انتہائی سخی ہے اور دوسری طرف شکار کے شاندار شوقین۔ بتائیے جو آدمی چیتے کو ٹرین کر کے شکار کرتا ہو، اس آدمی کی بہادری کا کیا عالم ہوگا؟ دنیا کا یہ واحد شخص ہے جس نے سب سے پہلے چیتے کو شکار کے لیے ٹرین کیا ہے، جس سے حضرت یزید رحمت اللہ علیہ کی بہادری کا اندازہ ہوتا ہے، جس سے حضرت یزید رحمت اللہ علیہ کی بہادری کا اندازہ ہوتا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا یزید نمازوں کا ترک کرنے والا ہے، یعنی ساری نہیں پڑھتا۔ یزید رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے، مجرے دیکھتا ہے، مجرے۔ اور یزید نشہ کرتا ہے، شرابی ہے۔ اور یزید اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے۔ جو آدمی یہ کام کرے وہ مسلمانوں کا حکمران نہیں ہو سکتا۔ لہذا فرمایا یزید کے خلاف اٹھنا ضروری۔ یزید بہدل کی بیٹی محسون کا ناپاک بیٹا تھا اور حسین محمد عربی کی بیٹی فاطمہ کا شہزادہ تھا۔ یزید دمشق کے اطراف میں سرجون اور جریر اختل جیسے اوباشوں کے جرمٹ میں پل کے جوان ہوا۔ حسین کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا۔ یزید نشے میں دھت ہو کر نمازیں چھوڑ دیتا تھا۔ حسین کی کربلا کے اندر بھی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی۔ یہی کام تو کربلا کی سرزمین پر یزید نے کیا تھا۔ یہی کام کوفہ میں عبید اللہ بن زیاد نے کیا تھا، حضرت ہانی بن عروہ کو مار کر کے، حضرت امام مسلم بن عقیل کو مار کر کے گورنر ہاؤس پر لٹکا دیا کئی لاشوں کو، اور سارے کوفہ والوں کو بتا دیا دیکھو میں مار بھی سکتا ہوں، قتل بھی کر سکتا ہوں، ڈر کے اندر ہو جاؤ۔ تو کیا مسلم بن عقیل کے قتل کے بعد، ہانی بن عروہ کے قتل کے بعد، امام حسین کی شہادت کے بعد اسلام ٹھنڈا پڑ گیا؟ اسلام ختم ہو گیا؟ بلکہ اس کے بعد پھر ہمارا یہ نعرہ ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یزید تو جوا کھیلتا رہا، یزید تو قمار بازی کرتا رہا، یزید تو شراب نوشی کرتا رہا، اور حسین ابن علی مسجد نبوی کے ممبر میں حضور کے پہلوؤں میں بیٹھتے رہے۔ اللہ اکبر۔ حسین کے لیے پیغمبر کے سجدوں کو طول دیا جا رہا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو حضرت امام حسین کے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ
حسین کو چپ کرواؤ. الا تعلمی ان بقاءہ یوزینی, تو جانتی نہیں حسین کا رونا مجھے دکھ دیتا ہے. حسین ابن علی کو حضور رونے نہیں دیتے تھے, ان کو دکھی نہیں ہونے دیتے تھے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ کتنے دکھ سہے گا, کتنی تکلیفوں سے گزرے گا اور کتنے مصائب سہے گا.